الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أنت عتيق الله من النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجید۔ خانقاہی اجتماع میں آنے کا بنیادی مقصد یہ ہے ہم اپنے نفوس کا تزکیہ کریں۔ تزکیہ کا معنی یہ ہے اپنے آپ کو اخلاق حسنہ کے ساتھ متصف کرنا اور اخلاق رذیلہ سے بچانا، صحیح اعمال پہ لانا اور برے اعمال سے اپنے آپ کو بچانا۔ جس طرح تزکیہ نفس کا ایک معنی یہ ہے کہ اپنے آپ کو صحیح اعمال اور اخلاق کے ساتھ متصف کیا جائے، اسی طرح ایک معنی یہ بھی ہے کہ اپنے آپ کو صحیح عقائد پر لایا جائے۔ صحیح عقائد جو اہل سنت والجماعت کے ہیں ان سے اپنے آپ کو متصف کیا جائے، اور جو عقائد باطلہ ہیں، عقائد زائغہ، عقائد ضالہ ہیں، ان سے اپنے آپ کو اور امت کو بچایا جائے۔ بحمد اللہ تعالی ہمارے ہاں مرکز اہل سنت والجماعہ خانقاہ حنفیہ میں جہاں اعمال پر محنت ہے، جہاں اخلاق پر محنت ہے، وہاں عقائد پر بھی بنیادی طور پہ محنت ہوتی ہے کہ ہم امت کو صحیح اعمال اور اخلاق پر لائیں، اسی طرح امت کو صحیح عقائد پر لائیں۔ جو عقائد ضالہ ہیں، جو عقائد سیئہ ہیں، ان سے امت کو بچائیں۔ تو ہمارے عقائد کئی قسم کے ہیں۔ کچھ عقائد وہ ہیں جن کا تعلق اللہ کی توحید سے ہے، کچھ عقائد وہ ہیں جن کا تعلق نبوت اور رسالت سے ہے، اور کچھ وہ ہیں جن کا تعلق عقیدہ آخرت اور قیامت سے ہے، اور اسی طرح کچھ عقائد وہ ہیں جن کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت سے ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے متعلقہ عقائد دو طرح کے ہیں۔ ایک وہ عقائد ہیں جو مجموعی طور پر ہر صحابی کے بارے میں رکھنے ضروری ہیں، اور کچھ عقائد وہ ہیں جو بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ خاص ہیں، انہی کو ماننا اور انہی پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر ہم مجموعی عقائد کی بات کریں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حوالے سے، تو یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی مومن ہے، ہر صحابی حجت ہے، ہر صحابی عادل ہے، ہر صحابی معیار حق ہے، ہر صحابی تنقید سے بالا تر ہے، اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جنتی ہیں، تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین محفوظ ہیں، اور تمام صحابہ جب کسی مسئلہ پر جمع ہو جائیں تو وہ مسئلہ وہ اس طرح معصوم ہے جیسا کہ نبی معصوم ہوتا ہے۔ اب یہ وہ عقائد ہیں جو مجموعی طور پر تمام صحابہ کرام کے بارے میں رکھنے ضروری ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے متعلقہ ہیں، جیسا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت بلا فصل ہے۔ چونکہ جمادی الاخری کا مہینہ ہے، اور اس مہینہ میں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال پرملال ہے۔ اس مناسبت سے آج کے اس مجلس میں انتہائی اختصار کے ساتھ دو باتیں، نمبر ایک سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعارف، اور نمبر دو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق اہل سنت والجماعت کے عقائد و نظریات اور اس پہ وارد ہونے والے شبہات، اعتراضات اور ان کے جوابات۔ یہ دو باتیں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنی ہیں۔ جہاں تک پہلی بات سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعارف کے حوالے سے ہے، آپ کا نام نامی اسم گرامی عبداللہ ہے، آپ کی کنیت ابو بکر ہے، آپ کا لقب عتیق اور صدیق ہے۔ آپ کا نام عبداللہ، یعنی وہ نام جس نام کے بارے میں
حدیث مبارک میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الاسماء الی اللہ تعالی عبداللہ و عبد الرحمن، اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ناموں میں سے دو نام بہت پسندیدہ ہیں، نمبر 1 عبداللہ اور نمبر 2 عبد الرحمن۔ تو آپ کا نام عبداللہ ہے۔ اگر بات کی جائے آپ کے لقب کی، آپ کا ایک لقب عتیق ہے اور ایک لقب صدیق ہے۔ عتیق کی وجہ کیا ہے؟ جامع ترمذی کی روایت ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع ترمذی کی دوسری جلد میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت نقل کی۔ امی جان فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا انت عتیق اللہ من النار، اے ابو بکر آپ اللہ کی طرف سے جہنم سے آزاد کردہ ہیں۔ تو چونکہ آپ عتیق ہیں، عتیق کا معنی آزاد ہونا، آپ کو جہنم سے آزاد کر دیا گیا ہے، اس لیے آپ کا لقب عتیق ہوا۔ اور ایک اور وجہ جو سلطان المحدثین ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے مشہور کتاب مرقات شرح مشکات کے اندر لکھی، حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا۔ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بچپن تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو والد تھے عثمان ابو قحافہ، وہ چونکہ بت پرست بھی تھے اور بت خانے میں ان کو لے گئے، بت خانے میں لے گئے اور جا کر کہا کہ میرا بیٹا یہ بت ہیں، یہ آپ کے خدا ہیں، یہ آپ کے مشکل کشا ہیں، یہ آپ کے حاجت روا ہیں، آپ نے ان کی عبادت کرنی ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو اللہ نے آپ کی فطرت میں، جس طرح آپ نے زمانہ جاہلیت میں بھی یعنی شراب کی حرمت کے نزول سے پہلے بھی کبھی شراب نہیں پی تھی، اسی طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول اسلام سے پہلے بھی کبھی بھی کسی بت کے سامنے جھکے نہیں، کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بت کی طرف متوجہ ہوئے اور مخاطب ہوئے اور فرمانے لگے کہ یا صنم انا جائع فاطعمنی، اے بت میں بھوکا ہوں آپ مجھے کھانا کھلا دیں۔ فلم یجبنی، بت نے مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر میں نے کہا کہ یا صنم انا عطشان فاسقنی، میں پیاسا ہوں آپ مجھے پانی پلا دیں۔ بت نے کوئی جواب نہ دیا۔ پھر میں نے کہا میں بے لباس ہوں، مجھے لباس کی ضرورت ہے، مجھے لباس دے دیجئے۔ بت کی طرف سے کوئی جواب نہ آیا۔ چنانچہ میں نے ایک پتھر اٹھایا، پتھر اٹھا کر میں نے بت کی طرف اشارہ کیا اور میں نے کہا اے بت یہ پتھر میں آپ کو مارنے والا ہوں، اگر آپ کے اندر اپنے آپ کو بچانے کی صلاحیت ہے، کسی کو نفع دینے کی صلاحیت ہے، کسی سے نقصان رفع کرنے کی صلاحیت ہے تو پھر اس پتھر سے اپنے آپ کو بچا لیجئے۔ چنانچہ میں نے پتھر مارا، بت کی ناک کو لگا اور اس کا ناک ٹوٹ گیا۔ اس کے بعد جب میرے والد نے یہ ماجرا دیکھا تو مجھے باہر لے آئے، باہر لا کر مجھے میری والدہ کے پاس لے گئے اور سارا واقعہ سنایا۔ تو میری والدہ کہنے لگی کہ اے ابو بکر کے والد، یہ بچہ کبھی بھی کسی بت کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے احوال جو میں جانتی ہوں وہ آپ نہیں جانتے۔ اس کی پیدائش پر جو ہاتف غیبی سے جو آوازیں میں نے سنی وہ آپ نے نہیں سنی، جو احوال میں نے دیکھے وہ آپ نے نہیں دیکھے۔ انہوں نے پوچھا وہ کیا احوال تھے؟ تو ان کی والدہ کہنے لگی کہ جب یہ ان کی ولادت ہوئی اس وقت مجھے ایک غیب سے آواز آئی۔ آواز کیا تھی؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ آواز تھی یا امت اللہ بالتحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء صدیق لمحمد صاحب و رفیق، اے اللہ کی بندی تجھے خوشخبری ہو اس بچے کی جو عتیق ہے، جو آزاد کردہ ہے، جس کو اللہ نے جہنم کی عذاب سے محفوظ کیا ہے۔ اور وہ بچہ کون ہے؟ اسمہ فی السماء صدیق، آسمانوں میں اس کا نام صدیق ہے، لمحمد صاحب و رفیق، نبی آخر الزماں جو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں ان کا ساتھی اور ان کا رفیق ہوگا۔ تو وہ کہنے لگی بھلا ایسا بچہ جس کا نام آسمانوں میں صدیق ہو، ایسا بچہ جو بڑے ہو کر نبی آخر الزماں کا ساتھی بنے، صاحب اور رفیق بنے، وہ بت کے آگے کیسے جھک سکتا ہے؟ تو ملا علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں ایک وجہ آپ کے لقب عتیق ہونے کی یہ بھی ہے۔ اسی طرح آپ کا دوسرا لقب وہ صدیق ہے۔ اس کی وجہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے جس نے تصدیق کی ہے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اس بنیاد پہ آپ کا لقب صدیق بھی ہے۔ اسی طرح اگر بات آپ کی کنیت کی جائے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو بکر ہے۔ اور یاد رکھیں
کنیت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے کنیت نسبی اور ایک ہوتی ہے کنیت وصفی۔ کنیت نسبی وہ کنیت جو آدمی نسب کی بنیاد پر رکھے، جیسے کسی کے بچے کا نام، بیٹے کا نام احمد ہے، وہ اپنی کنیت ابو احمد رکھ لے، کسی کے بیٹے کا نام محمد ہے، وہ اپنی کنیت ابو محمد رکھ لے۔ اور ایک کنیت وہ ہوتی ہے جو وصف کی بنیاد پر ہے، جو مشن کی بنیاد پر، جو کارنامے اور کاز کی بنیاد پر ہوتی ہے، اور وہاں پر اس وقت لفظ اب کا معنی ہے والا۔ جیسے بخاری کی روایت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مٹی پر لیٹا دیکھا تو فرمایا قم یا ابا التراب، کھڑے ہو جاؤ اے مٹی والے۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت پڑ گئی ابو التراب، تو یہ کنیت وصفی ہے، کنیت نسبی نہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو ہریرہ، بلی والا، یہ کنیت وصفی ہے، کنیت نسبی نہیں۔ اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمۃ اللہ علیہ کی کنیت ابو حنیفہ، یہ کنیت وصفی ہے، کنیت نسبی نہیں۔ جیسا کہ بعض لوگوں نے گمان کر لیا کہ شاید امام اعظم کی بیٹی تھی حنیفہ نام کی، اس بنیاد پر آپ کی کنیت امام ابو حنیفہ ہے۔ لیکن یاد رکھیں ابو حنیفہ، ابو کا معنی باپ نہیں، یا ابو کا معنی والا ہے۔ کیا مطلب؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو لکھانے والے، آپ کے دین کو مدون کرنے والے، فقہ کو لکھانے والے چونکہ آپ ہیں، اس لیے آپ کا نام کیا ہے؟ ابو حنیفہ۔ اسی طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو کنیت ابو بکر ہے، یہ کنیت نسبی نہیں، یہ کنیت وصفی ہے۔ بکر کا معنی پہل کرنے والا۔ صاحب سیرت حلبیہ نے سیرت حلبیہ جلد 2 میں لکھا کہ بکر کی کنیت کی وجہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں لِابْتِكَارِهِ الْخِصَالِ الْحَمِيدَةِ، دنیا کا کوئی بھی اچھا کام ہو اس کام کی ابتدا کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق ہے، اس لیے آپ کی کنیت ابو بکر ہے۔ آپ دیکھیں اسلام لانے میں پہل کرنے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کنواری بیٹی آپ کے عقد میں دینے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں امت کو 17 نمازیں پڑھانے والے، آپ کے مصلی امامت پہ کھڑے ہونے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے تشریف لے گئے۔ آپ کے دنیا سے تشریف لانے کے بعد خلفائے راشدین میں سب سے پہلے فوت ہو کر آپ کے روضہ اطہر میں دفن ہونے والے، آپ کے قرب میں، آپ کے سائے میں سونے والے ہمیشہ کے لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو دنیا کا کوئی بھی اچھا کام ہو اس کی ابتدا چونکہ آپ نے کی ہے، اور بکر کا معنی پہل کرنے والا، چونکہ ہر اچھے کام کی پہل آپ نے کی ہے، اس لیے آپ کی کنیت ابو بکر۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ابو بکر، یہ کنیت نسبی نہیں ہے، یہ کنیت وصفی ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت زیادہ فضائل و مناقب ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب کے لیے جہاں کئی اور چیزیں ہیں، ان میں سے ایک بات، قرآن کریم نے اگر لفظ صاحب کے ساتھ صحابہ کرام میں کسی کے لیے لفظ صاحب قرآن نے بولا ہے تو وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بولا ہے۔ اس لیے فرمایا اذ یقول لصاحبہ، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صاحب کو فرمایا۔ اب صاحب سے کون مراد ہے؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد ہیں۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہجرت فرمائی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دین کی خاطر، اعلاء کلمت اللہ کی خاطر بہت قربانیاں، بہت مشقتیں برداشت کی۔ یہاں ہم اس مختصر سی مجلس میں ان عقائد کا تذکرہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے متعلقہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال پرملال ہوا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اس عالم دنیا سے رخصت ہوئے، رحلت فرمائی۔ اس وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی میت کے پاس آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جسد اطہر کو آ کر بوسہ دیا، اور بوسہ دینے کے بعد فرمانے لگے طبت حیا و طبت میتا، یا رسول اللہ آپ کا دنیا میں رہنا بھی مبارک ہے اور دنیا سے تشریف لے جانا یہ بھی آپ کا مبارک ہے۔ اس موقع پر آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیا۔ حضرت استاد محترم شیخ طریقت متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب حافظ اللہ فرمایا کرتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واحد وہ فرد ہیں، واحد وہ شخصیت ہیں، جب نبی کے دامن میں گئے ہیں، جب اسلام قبول کیا ہے اس وقت بھی نبوت کو بوسہ دیا ہے،
اور جب نبوت کو رخصت کیا ہے، الوداع کیا ہے، تب بھی نبوت کو بوسہ دیا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جملے فرمائے، یہ فرمانے کے بعد آگے فرمایا والذی نفسی بیدی لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا، کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پر دو موتیں جمع نہیں فرمائے گا۔ اب یہاں دو موتوں سے کون سی دو موتیں مراد ہیں؟ اس حدیث کی شرح میں، صحیح بخاری کی شرح میں آپ دیکھیں، حافظ الدنیا حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں، علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے عمدۃ القاری میں، حضرت محدث احمد علی سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے حاشیہ صحیح بخاری میں، اور شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ نے الکنز المتواری میں نقل کیا۔ یہ حضرات فرماتے ہیں یہ جو دو موتیں اللہ جمع نہیں فرمائے گا، ان دو موتوں سے کون سی موتیں مراد ہیں؟ ایک موت تو وہ ہے جو آپ پر آ گئی، کل نفس ذائقۃ الموت انک میت وانہم میتون، یہ جو موت دنیا میں آنی تھی یہ تو آ گئی۔ دوسری موت جب امتی قبر میں جاتا ہے، امتی سے سوال جواب ہوتے ہیں، سوال جواب ہونے کے بعد امتی پر نیند طاری کر دی جاتی ہے، یہ نیند بمعنی موت کے ہے۔ لیکن جب نبی قبر میں جاتے ہیں، نبوت سے قبر میں سوال جواب بھی نہیں اور نبوت پر نیند بھی طاری نہیں ہوتی، موت بھی طاری نہیں ہوتی۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں یا رسول اللہ، ایک موت جو دنیا میں آنی تھی وہ تو آ گئی، اور جو قبر میں موت امتی پر آتی ہے وہ آپ پر نہیں آئے گی، بل یستمر حیا، بلکہ آپ زندہ ہیں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام قبر طہر کے اندر زندہ ہیں۔ تو یہ مراد ہے۔ یہاں میں ایک بات عرض کرتا چلے جاؤں، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے نبی اور امتی کے موت میں فرق بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں نبی اور امتی کے موت میں فرق ہے۔ اب وہ فرق کیا ہے؟ فرمایا کہ نبی پر موت کا معنی ہے قبض روح، نبی پر موت آتی ہے قبض روح بصورت حبس روح، اور امتی پر موت آتی ہے قبض روح بصورت خروج روح۔ اب حبس روح خروج روح کا معنی کیا ہے؟ حضرت فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جب نبی امتی پر موت آتی ہے تو وہ روح جو پورے جسم میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے، تو یہ قبض روح بصورت خروج روح ہوا۔ لیکن یہی موت جب نبی پر آتی ہے تو قبض روح بصورت حبس روح، حبس روح کا معنی یہ ہے کہ وہ روح جو نبوت کے جسد اطہر میں پھیلی ہوئی ہوتی ہے، سر مبارک کے بال مبارک سے لے کر پاؤں مبارک کے ناخن مبارک تک، یہ پھیلی ہوئی روح قبض ہو کر سمٹ کر قلب اطہر میں جمع ہو جاتی ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس موقف پر کئی دلائل پیش کیے، ان دلائل میں سے ایک دلیل حضرت نے یہ واقعہ بھی پیش فرمایا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ نبی اور امتی کے موت میں فرق، اس پر دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال پرملال ہوا تو ایک کیفیت صحابہ کرام کی تھی، ایک کیفیت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی رائے یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، آپ دنیا سے تشریف لے گئے، آپ فوت ہو گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی، وہ یہ فرماتے کہ جو یہ کہے گا کہ نبی علیہ السلام فوت ہو گئے، میں تلوار سے اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت اکاڑوی صاحب رحمہ اللہ اس موقع پہ فرماتے ہیں یہاں ایک اشکال ہے، ظاہری سوال ہے کہ اتنی ایک بنیادی اور اتنی ایک ظاہری چیز میں صحابہ کا اختلاف کیوں ہوا؟ موت ایک ظاہری چیز ہے، اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا آدمی اور دیگر صحابہ کرام کا یہ اختلاف کیوں ہو رہا ہے؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نگاہ پڑی نبوت کی آنکھ پر تو کہنے لگے نبی فوت ہو گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ پڑی نبوت کے قلب پر تو کہنے لگے نبی زندہ ہے، اور صدیق دنیا کا وہ آدمی ہے جس کی بیک وقت نگاہ نبوت کی آنکھ پر بھی پڑی، نبوت کے قلب پر بھی پڑی۔ جب نبوت کی آنکھ پر پڑی تو فرمایا طبت حیا و طبت میتا، یا رسول اللہ آپ دنیا چھوڑ گئے، لیکن جب نگاہ نبوت کے قلب پر پڑی تو فرمایا والذی نفسی بیدی لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا، اللہ آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہے۔ تو صدیق اسے کہتے ہیں ذل نبوت، عکس نبوت، یعنی اللہ رب العزت نے آپ کو مزاج شناس نبوت بنایا کہ اس وقت جہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نگاہ اور طرف ہے لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں طرف دیکھ رہے ہیں، اس لیے آپ نے نبوت کی وفات کا بھی اعلان فرمایا اور اس کے بعد حیات فی القبر کا بھی اعلان فرمایا۔ آج جو لوگ نبوت کی حیات کو مانتے ہیں اور اس کے وفات کو مان کر قبر کی حیات کو مانتے ہیں،
گویا وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقائد کے مطابق ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستے پر چلنے والے ہیں۔ اور جو لوگ خطبہ صدیق اکبر کا بہانہ کریں، خطبہ صدیق اکبر سے دھوکہ دیں، نبی کی وفات کو تو مانیں، نبی کی حیات کو نہ مانیں، وہ خود دیکھ لیں ہم سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات اور عقائد کو لینے والے ہیں یا چھوڑنے والے ہیں۔ اسی طرح سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقائد کے حوالے سے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پرملال کے بعد آپ خلیفہ بلا فصل متعین ہوئے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر امت کا اجماع ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارات ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے دور مبارک میں کئی اشارات فرمائے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان امرأۃ اتت الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور آ کر مسئلہ پوچھا۔ آپ نے فرمایا چلی جا، کل آ جانا۔ وہ عورت کہنے لگی کہ کل میں آؤں اور ولم اجد کا، یا رسول اللہ میں آؤں اور آپ کو نہ پاؤں۔ تانی الموت، یعنی اس کی مراد یہ تھی کہ ممکن ہے آپ دنیا چھوڑ جائیں، آپ انتقال فرما جائیں، تو میں کس سے پوچھوں گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لم تجدینی فأتی ابا بکر، اگر کل آؤ اور مجھے نہ پاؤ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر پوچھ لینا۔ اب اس حدیث سے دو باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر ایک یہ معلوم ہوا کہ ہر بندہ قرآن اور حدیث کو بنیاد بنا کر اس سے مسائل نہیں نکال سکتا، ورنہ وہ عورت صاحب لسان تھی، عربی تھی، آپ فرما دیتے میں چلے بھی جاؤں، قرآن موجود ہے، حدیث موجود ہے، قرآن سے خود مسائل نکال لینا، حدیثوں سے خود مسائل نکال لینا۔ نہیں، آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر پوچھنا۔ یہ دلیل ہے تقلید شخصی کی کہ قرآن اور حدیث کے موجود ہوتے ہوئے بھی ہمیں کسی اور شخص کی بات ماننا ضروری ہے اور کسی اور کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ ثابت ہوئی، آپ نے فرمایا فأتی ابا بکر، میں نہ ہوں، ابو بکر صدیق سے آ کر پوچھ لینا۔ یہ دلیل ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جانے کے بعد امت کو جو سنبھالے گا وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ تو خلافت ابو بکر صدیق پر کئی اشارات موجود ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی حیات میں 17 نمازیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کرنا، ان کے ذمے لگانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بعد میں امامت صغریٰ آپ کے حوالے کر دی اپنی زندگی میں، تو یہ اشارہ تھا کہ امامت کبریٰ یعنی خلافت بھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنبھالے گی۔ اسی طرح 9 ہجری میں حج کا امیر بنا کر آپ کو بھیجنا، یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں خلیفہ منتخب ہوں گے۔ الغرض کئی اشارات موجود ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کتب حدیث اٹھائیں، مسند احمد میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے، السنن الکبریٰ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے، اسی طرح اگر کتب روافظ دیکھ لی جائیں تو اصول کافی میں اور الاحتجاج علامہ طبرسی میں، ان تمام نے یہ بات لکھی ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیعت کر لینا اس بات کی دلیل ہے، جہاں اور دلیل ہے وہاں سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیعت کر لینا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بلا فصل ہوں گے۔ اب اس پر ایک اشکال کیا جاتا ہے بعض لوگوں کی طرف سے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ منتخب ہوئے، اس کے بعد سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ فدق نبوت کی میراث مانگنے کے لیے گئیں اور آپ نے نبوت کی وراثت میں حصہ نہ دیا۔ اعاذنا اللہ، ان لوگوں کے ہاں یوں تعبیر کیا جاتا ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حصہ کھا گئے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو باغ فدق میں سے حصہ بنتا تھا وراثت میں سے انہوں نے وہ نہ دیا۔ تو یاد رکھیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وراثت کا مطالبہ کرنے گئیں تو نبی اکرم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث سنیں۔ فرمایا کہ اے فاطمہ، آپ کے ابا جان کی حدیث ہے، میں نے آپ کے ابا جان سے سنا ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث ما ترکنا فہو صدقہ، ہم انبیاء کی جماعت ہیں، ہم دنیا میں آتے ہیں تو کسی کے وارث بنتے نہیں، اور جب دنیا کو چھوڑ کر جاتے ہیں کسی کو وارث بناتے نہیں، ما ترکنا فہو صدقہ، جو کچھ مال ہم چھوڑ کر جاتے ہیں وہ امت کے لیے صدقہ بن جایا کرتا ہے۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث سنائی، اور یہ روایت حدیث کی کئی کتابوں میں موجود ہے۔ صحیح بخاری میں یہ روایت 5 مقامات پر موجود ہے، دیگر کتابوں میں بھی یہ روایت موجود ہے
اسی طرح خود وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں، اصول کافی میں علامہ کلینی نے بھی یہی روایت نقل کی، اور وہ یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے روایت کے الفاظ مختلف ہیں کہ ان الانبیاء لم یورثوا درہما ولا دنانیرا، انبیاء درہم اور دنانیر کا وارث نہیں بناتے، یعنی گویا ان کا بھی نظریہ یہ ہے کہ نبی دنیا چھوڑ کر جاتا ہے تو نبی کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ اور پھر دوسری اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو ویسے بھی اعتراض کرنا بھی نہیں چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کی اپنی کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی موجود ہے۔ اصول کافی میں یہ صاحب اصول کافی نے باب قائم کیا، باب کیا ہے؟ ان النساء لا یرثن من العقار شیئا، کہ عورتیں، دیکھیں جائیداد دو طرح کی ہیں، اموال دو طرح کی ہیں، ایک ہے اموال منقولہ، ایک ہے اموال غیر منقولہ۔ اموال منقولہ جو نقل ہو سکے، جیسے پیسہ ہے، درہم ہے، دینار، یہ اموال منقولہ ہے۔ اموال غیر منقولہ جو نقل نہ ہو سکے، جیسے زمین ہے، مکان ہے، یہ چیزیں ہیں۔ تو صاحب اصول کافی کہتے ہیں ہمارا یعنی شیعہ کا نظریہ یہ ہے ان النساء لا یرثن من العقار شیئا، ہمارا اصول یہ ہے کہ عورت اموال غیر منقولہ کی وارث بن ہی نہیں سکتی۔ جب ان کے نظریے کے مطابق اموال غیر منقولہ کی وارث بن ہی نہیں سکتی تو فدق وہ کھجوروں کے چند باغات کا نام ہے، وہ ہیں اموال غیر منقولہ۔ جب غیر منقولہ ہے تو تمہارے اپنے اصول کے مطابق ہی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارث بن ہی نہیں سکتی۔ یعنی الزامی اس اعتبار سے ان کے اپنی کتب کی روشنی میں دیکھا جائے تو یہ بنتا ہے۔ اور پھر تیسرا جواب یہ ہے جو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں نقل کیا۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے حضرت زید بن علی بن حسین بن علی شیر خدا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پڑ پوتے ہیں، سید نواس رسول سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں حضرت زید بن علی بن حسین بن علی۔ وہ فرماتے ہیں کہ لو کنت مکان ابی بکر لحکمت بہ کما حکم بابی بکر، اگر میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگہ موجود ہوتا فدق کے بارے میں میرا فیصلہ بھی وہی ہوتا جو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ تو معلوم یہ ہوا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فیصلہ کیا ہے یہی فیصلہ اہل بیت کر رہے ہیں۔ اور پھر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ خلفائے ثلاثہ ان تینوں نے حصہ نہیں دیا۔ اب ان کے بعد جب سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت آیا، دور خلافت آیا، کیا سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حصہ دے دیا تھا؟ یقیناً نہیں دیا۔ ان کی کتابیں بھی کہتی ہیں، ہماری کتابیں بھی کہتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حصہ نہ دے کر خلفائے ثلاثہ کے فیصلے پر مہر لگا دی کہ جو فیصلہ خلفائے ثلاثہ کا تھا وہی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ حکیم الامہ مجدد الملہ حضرت مولانا شاہ تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ملفوظات میں ایک واقعہ اپنا ایک مکالمہ نقل کیا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ میری ایک رافضی کے ساتھ گفتگو ہوئی تو میں نے یہی بات عرض کی، میں نے کہا دیکھیں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حصہ نہ دیا تو جو کام خلفائے ثلاثہ نے کیا تھا وہی حضرت علی نے کیا، تو اس پہ اعتراض اگر خلفائے ثلاثہ پہ بنتا ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ پہ بھی بنتا ہے۔ تو وہ رافضی مجھے کہنے لگا اصل بات یہ ہے کہ اہل بیت کا طرز یہ ہے جب ایک چیز غصب ہو جائے، جب ایک چیز چھین لی جائے تو وہ اس چھینی ہوئی چیز کو واپس نہیں لیا کرتے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں میں نے عرض کیا کہ اگر یہ بات ہے کہ چھینی ہوئی چیز کو واپس نہیں لیا کرتے تو بقول تمہارے خلافت بھی چھن چکی تھی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت کیوں لے لی؟ پھر اگر چھینی ہوئی چیز واپس نہیں لیتے پھر خلافت کیوں لے لی؟ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ اعتراض بالکل بے بنیاد ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور آخری بات عرض کر کے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال پرملال ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے وصیت فرمائی اور فرمایا کہ میری میت کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ طہر کے بعد لے جانا اور وہاں جا کر اجازت طلب کرنا، اگر اجازت مل جائے مجھے روضہ میں دفن کر دینا، وگرنہ جنت البقیع میں عام مسلمانوں کے ساتھ مجھے دفن کر دینا۔ اب یہ واقعہ علامہ آجری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الشریعہ میں نقل فرمایا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصیت کے مطابق سیدنا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ روضہ کے بعد لایا گیا۔ السلام علیکم یا رسول اللہ، سلام کیا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ ابو بکر الباب، ابو بکر صدیق دروازے پر ہیں۔ تو جب یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہ کہا تو
روایات میں آتا ہے کہ روضے سے آواز آئی، روضے سے جواب آیا کہ اوصل الحبیب الی الحبیب، یا بعض طرق میں ادخل الحبیب الی الحبیب، حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا دو۔ ہاں، اس سے پہلے صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روضے میں دفن ہونے کی اجازت چاہتے ہیں، تو روضے سے آواز آئی ادخل الحبیب الی الحبیب، حبیب کو حبیب کے ساتھ ملا دو، چنانچہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روضہ میں دفن کر دیا گیا۔ اب یہاں پر دو باتیں سمجھ آ گئیں۔ نمبر ایک، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبوت کی وفات ہوئی اس وقت بھی آپ نے حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار فرمایا، اور جب خود فوت ہونے لگے اس وقت بھی اپنے عمل سے ایسی وصیت کی ہے جس وصیت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قبر میں زندہ ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اس لیے حضرت استاد جی دامت برکات میں عالی فرماتے ہیں صدیق اس کو کہتے ہیں، صدیق کی کئی تعریفیں ہیں، ایک استاد جی دامت برکات اپنے ذوق کے مطابق فرماتے ہیں، فرمایا صدیق وہ ہے جو کہے وہ کر کے دکھائے۔ صدیق نے نبوت کی وفات پہ کہا ہے اور اپنی وفات سے پہلے گویا یہ کر کے دکھایا ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلقہ یہ چند عقائد میں نے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت نصیب فرمائے، ان کے متعلقہ صحیح عقائد اپنانے کی اور ان عقائد پہ وارد ہونے والے شبہات اور اعتراضات کے جوابات دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔